روزہ جو ہے اس کو عربی میں صوم بولتے ہیں. صوم کا مطلب ہے رک جانا، کھانے پینے سے رک جانا اور بیوی کے پاس جانے سے رک جانا. ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے. اور چوتھی چیز حرام کام سے رک جانا، حرام بولنے سے، حرام کھانے سے، حرام دیکھنے سے، حرام سننے سے، حرام بولنے سے، حرام جگہ جانے سے، ان تمام چیزوں سے رک جانا، اس کا نام روزہ ہے. وہ چیزیں جو پہلے بھی حرام تھی اب بھی حرام ہے، لیکن اب بھی ان سے روزہ رکھنے کے بعد آدمی بچ رہا نہیں ہے. کیوں؟ کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، پہلے بھی حرام تھا اب بھی حرام ہے. کسی کو گالیاں دینا حرام ہے، پہلے بھی حرام تھا اب بھی حرام ہے. کسی کی برائی کرنا، کسی کے بارے میں غلط سوچنا، فلم دیکھنا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی پیٹ کا روزہ نہ رکھے، آدمی اپنے پورے جسم کا روزہ رکھے. ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگوں کا صرف پیٹ کا روزہ ہے، اس لیے روزہ لگ جاتا، اس لیے روزہ لگ جاتا. 2 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 2 عورتوں کی خبر آئی. ایک صحابی آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں، انہوں نے آج روزہ رکھا ہے، رمضان کا روزہ رکھا تھا، تو انہوں نے روزہ رکھا ہے، مرنے کے بالکل قریب ہیں، آپ اجازت دیں کہ وہ روزہ افطاری کر لیں، روزہ کھول لیں. تو حضور نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. تو وہ دونوں آئی تو حضور نے فرمایا کہ آج تم دونوں نے بڑے مزے سے گوشت کھایا. کہ رسول اللہ گوشت؟ یہاں کھجور سے پانی سے ہم نے سحری کی ہے، گوشت کہاں سے آیا؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم نے گوشت کھایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بولا، بلال جاؤ ذرا ایک برتن لے کے آؤ. تو حضرت بلال کے بڑا برتن لے کے آئے. تو ان دونوں سے کہا، ان عورتوں سے، کہ اپنے حلق میں ہاتھ ڈالو اور وامٹنگ کرو، الٹیاں کرو. تو انہوں نے الٹی کری تو منہ میں سے، پیٹ کے اندر سے خون آیا اور گوشت کے ٹکڑے آئے. وہ حیران ہو گئی، زمانہ ہو گیا گوشت کھا کے، ان کو کہاں گوشت مل رہا بھائی، زمانہ ہو گیا گوشت کھا کے. رسول اللہ ہم نے گوشت نہیں کھایا، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے غیبتیں کی، تم نے برائی کی، چغلیاں کی، تم نے ایک دوسرے کی، رشتہ داروں کی برائیاں، رشتہ داروں کی چغلیاں کی، رشتہ داروں کی غیبت کی، پڑوسی کی غیبت کی. وہ غیبت کرنے کی وجہ سے تمہیں روزہ لگ گیا. اس لیے وہ لوگ جو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ان کو روزہ شروع ہونے سے پہلے روزہ لگ جاتا ہے. ورنہ باقی جو آدمی قرآن پاک پڑھتے ہیں، کسی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، اپنے آتے ہیں خاموش بیٹھ کر تسبیح پڑھتے ہیں، خاموش بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، خاموش بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ان کو روزہ نہیں رہتا. شام تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا. احساس سب کو ہوتا ہے، ایک ہے احساس ہونا، ایک ہے بالکل مرنے کے قریب ہو جانا. تو جو آدمی بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا، زبان بالکل باہر آ گئی، پریشان ہے شام تک، تو یہ آدمی وہ ہے کہ اس نے دن بھر کسی کی غیبت کی ہے، دن بھر کسی کے بارے میں برا سوچا ہے. تو روزہ پیٹ کا نہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، کہ اس دل سے ہمیں کسی کو برا نہیں سوچنا ہے، اس دل کو پاک کرنا ہے. آنکھوں کا بھی روزہ ہو کہ ہمیں آنکھوں سے فلمیں نہیں دیکھنی ہے. اب ہمارا نوجوان روزہ تو رکھ لیا، سارے دن ٹائم پاس کے واسطے فلمیں دیکھ رہا ہے، یہ روزہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک کے سوا کچھ ملنے والا نہیں، صرف بھوکے رہتے ہیں پورا دن. اب وہ وہی سوچ رہا ہے کہ میں بھی روزے سے ہوں، میں بھی روزے سے ہوں، لیکن اس کا روزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پورا دن گیم کھیلنے میں گزار دیا، پورا دن گانے سننے میں گزار دیا، پورا دن فلمیں دیکھنے میں، ڈرامے دیکھنے میں گزار دیا، گانے دیکھنے میں گزار دیا، اور پورا دن جو ہے وہ مووی اور گندی مووی بھی دیکھنے میں گزار دیا. تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس آدمی کا روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ شام کو اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. تو ہمیں روزہ کیسا رہنا ہے؟ پورے جسم کا روزہ رہنا ہے، پورے جسم کا، ہر اعضاء کا ہمارا روزہ ہوگا تو ہم متقی بنیں گے، ورنہ متقی نہیں بنیں گے.